بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے کی فضیلت۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے، یا یہ کہا راوی کو شک ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر ان سے سوال کیا، وہ پھر خاموش رہے۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سجدوں کی کثرت کو لازم پکڑو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھو، کیونکہ تم رضائے الہی کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور ایک گناہ ختم کر دے گا۔ اس حدیث مبارک کو امام مسلم اور امام ترمذی نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء سے بیان کیا ہے۔ فائدے کو مکمل کرتے ہوئے دو احادیث مبارکہ مزید پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ اس حدیث مبارک کو امام ابن ماجہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بندے کی سب سے پسندیدہ حالت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی سب سے پسندیدہ حالت یہ ہے کہ وہ اسے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرتے ہوئے دیکھے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔